الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد یہ میں اتار دوں اس کے پین اتار دوں كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جنت اور جہنم والے دونوں برابر نہیں، اس لیے کہ جنت والے تو کامیاب ہو جائیں گے
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، غوث اعظم اور لجپال ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نامی نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں رب کائنات نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے ہماری رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے میدان محشر کے، قیامت کے دن کے کچھ احوال بیان کیے تھے، اور اس کے بعد انسان کے لیے جو ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے وہ دو ہی ہو سکتے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ ہمارے رب نے اپنی کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید میں جنت کی نعمتیں، جنت کی پرسکون زندگی، اسے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب، جہنم کی بڑی ہی اندوہناک سختیاں، سزائیں وہ بھی بیان کر دی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو اس بات کا بھی اختیار دے دیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، ایک کی منزل جنت ہے اور دوسرے کی منزل جہنم ہے۔ اب جون سا مرضی راستہ اختیار کر لو، اس پہ چل پڑو، اور جو منزل تمہیں پسند ہے اس راستے پہ چل پڑو، وہ منزل آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمانے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا،
کہ ذرا دیکھ کر آؤ جبریل امین علیہ السلام نے جنت کا نظارہ کیا تو آ کر بتایا، اے اللہ، وہ اتنی پرامن اور خوبصورت جگہ، اس میں تو ہر بندے کی یہ چاہت ہوگی کہ میں اس جنت میں جاؤں، کوئی بھی اس سے پیچھے رہنے والا نہیں۔ اور جہنم کو دیکھا، اس کی سختیاں، اس کی عذاب، اس کی تپش، کہا کہ یہ اتنی بدترین جگہ، کوئی بھی اس میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا ایک دفعہ پھر چکر کاٹ کر آؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کی راہ میں بہت اعمال ہیں اور کچھ مشکلات بھی ہیں، کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں حج، کہیں زکوٰۃ، کہیں صدقہ خیرات، کہیں جہاد، اور بڑے بڑے امتحانات، آزمائشیں، کہ ان سب سے گزر کر جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اعمال نہیں کریں گے اور ان آزمائشوں سے نہیں گزریں گے تو پھر ٹھکانہ دوسری طرف یعنی جہنم ہوگا۔ اور جہنم کے راستے میں دیکھا بڑی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، کہیں سود، کہیں جوا، کہیں رشوت، کہیں چوری، کہیں ڈکیتی، کہیں لوٹ مار، کہیں کھیل، کہیں تماشے، اور بہت سی نافرمانیاں اور منمانیاں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے واپس آ کر بتایا کہ وہ تو پھر بڑا ہی خوش نصیب اور خوش قسمت انسان ہی ہو سکتا ہے کہ جو ان آرزوؤں سے، تمناؤں سے، خواہشات سے بچے اور نیک اعمال کرے، سیدھی راہ پہ چلے، ورنہ ہر شخص کا جنت میں جانا یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہر قسم کی خواہشات سے اور مشکلات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس وقت میں قرآن کریم کی آیات میں سے ان آیات کی تلاوت کروں گا جن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا اور جنتی لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ یہ ہے سورہ الدہر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ جب کوئی کسی کے ہاں مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے، پانی سے اس کی میزبانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے لیے سب سے پہلے ٹھنڈے اور میٹھے، عمدہ خوشبودار اور لذیذ پانی کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو نیک لوگ ہیں ان کو وہ پانی پلایا جائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، خوشبودار پانی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ فرمایا وہ ایک جاری چشمہ ہے کہ جسے جنتی لوگ جدھر چاہیں گے اس کا رخ موڑ کر لے جائیں گے، اپنے بالا خانوں کی طرف اگر اس کا کنیکشن جوڑنا چاہیں تو جوڑ سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اور جو عمدہ، خوبصورت اور قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اسے حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو ملے گی جنت، اور جنت کی نعمتیں جو اپنے وعدے اور اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کی سختی جو ہے ہر طرف پھیلی ہوگی۔ پورے میدان محشر میں اس دن کی سختی پھیلی ہوگی اور یہ لوگ اس دن کی فکر کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ اللہ کی محبت کی بنا پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلاتے وقت ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کھلا پلا رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں بعد میں اس کا بدلہ دینا یا ہمارا شکریہ ادا کرنا۔ اب تو اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے، اس کو یاد رکھتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے یا بعد میں اس سے اچھا مجھے بدلہ دے۔ حالانکہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے وقت، اچھا سلوک کرتے وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے پھر نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس دن سے بھی ڈرتے ہیں
کہ جو بڑا سخت دن ہوگا اور بڑا ہی خطرناک، جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی۔ تو جب یہ اللہ فرماتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے ایسی نیکیاں کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ بچوں آرام سے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، بار بار اٹھنا ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، یہ راستہ بھی چھوڑ دیں تاکہ آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگلی صف پہ آ جائیں۔ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ پھر اللہ کریم انہیں اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی سختی سے بچا لے گا، اور اللہ انہیں تر و تازگی اور سرور عطا فرما دے گا۔ نظرتاً تازگی، جیسا کہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش خوش ہوں گے، اور اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، آگے اس کا ذکر پھر آئے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے صبر کی بنا پر ان کو بڑا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، یعنی جنت کے باغات اور سبز لباس، ریشم کے لباس، جنت کے باغات جن کے ٹھنڈے اور لمبے لمبے سائے اور بڑے خوبصورت ریشم کے لباس ہوں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور یہ جنتی لوگ جنت کے صوفوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور انہیں اس جنت میں نہ تو گرمی لگے گی اور نہ ہی سردی لگے گی۔ یہاں گرمی آ جائے تب ہمیں فکر لاحق ہوتا ہے گرمی سے بچنے کے انتظامات، اگر سردی آ جائے تب فکر مند ہو جاتے ہیں، سردی سے بچنے کے انتظامات ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس جنت میں موسم بڑا پیارا اور خوشگوار ہوگا، اس میں نہ سردی لگے گی اور نہ ہی گرمی لگے گی۔ اللہ اکبر۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت کا سایہ اور جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے اٹھ کر کہیں دور جانا نہیں پڑے گا، خریدنے نہیں پڑیں گے۔ فرمایا جنت کے درخت خود آ کر ان پہ سایہ کریں گے، اور پھلوں کی ٹہنیاں، پھلوں والی جو شاخیں ہیں، ان پر آ کر خود ہی جھک جائیں گی۔ جو پھل کھانے کو ان کے جی چاہیں گے وہ پھل خود چل کر ان کے پاس آئیں گے اور آ کر جھک جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے سامنے جنت کے غلمان، جنت کے بہرے، جنت کے ویٹر خوبصورت برتن لے کر آ جائیں گے، جو چاندی کے برتن،
پیالے گلاس جو پانی کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ برتن بھی چاندی کے شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ بھی چاندی کا ہوگا۔ قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرا، وہ شیشہ بھی چاندی کا ہوگا جسے ساقی نے یعنی اللہ رب العالمین جو خود جنتیوں کا میزبان ہوگا اس نے ایک ٹھیک اندازے کے ساتھ ان کو بنایا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جیسے یہاں دسترخوان لگتے ہیں نا، مختلف قسم کے مشروبات ہوتے ہیں، جنت میں بھی کئی قسم کے پانے۔ پہلے تھا کہ اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اب یہاں آیا ہے کہ اس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہ بھی ایک جنت میں چشمہ ہے جس کا دوسرا نام سلسبیل ہے۔ زنجبیل بھی اس کا نام، سلسبیل بھی اس کا نام۔ اللہ اکبر۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے ایسے بچے آئیں گے جو بالکل چھوٹے بھی نہیں اور بڑے بھی نہیں، نوعمر بچے، اور دیکھنے والے ایسے سمجھیں گے کہ گویا یہ موتی چھپائے ہوئے ہیں۔ کأنہم لؤلؤا منثورا، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت اور پیارے بچے، گویا کہ وہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جنت میں تمہاری نظر جدھر بھی جائے گی تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور بڑی سلطنت، بڑی عظیم بادشاہی نظر آئے گی۔ ان دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی بالآخر ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا میں کسی بادشاہ کی بھی کبھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی خواہش رہ جاتی ہے، اور بعض بالآخر پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ سابقہ وزراء کا حال دیکھ لو، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کریں۔ بہرحال فرمایا اصل بادشاہی جنت کی بادشاہی ہے۔ اصل بادشاہ وہ ہے کہ جو جنت کا نواب بن گیا، جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں اپنے رب کا مہمان بن گیا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ ان جنتیوں کو لباس پہنایا جائے گا، موٹی ریشم کا بھی اور باریک ریشم کا بھی، اور انہیں سونے چاندی کے کنگن بھی، زیورات بھی پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا کے اندر حریر و ریشم سے
یعنی مردوں نے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے نا، جن مردوں نے دنیا میں ریشم سے اور سونے چاندی سے اجتناب کیا، مردوں پہ یہ چیزیں دنیا میں حرام ہیں، سوائے چاندی کی ایک انگوٹھی کی جس کا وزن تقریباً 4 ماشے ہو، اس حد تک اجازت ہے۔ اس کے علاوہ مرد پہ چاندی بھی حرام اور سونا مطلقاً حرام اور ریشم بھی حرام۔ فرمایا جس نے دنیا میں ان کو استعمال کر لیا وہ جنت سے اور جنت میں حریر و ریشم سے محروم رہے گا۔ تو فرمایا جنت میں ہم انہیں حریر و ریشم کے لباس بھی پہنائیں گے اور سونے چاندی کے زیورات کنگن بھی پہنا دیں گے، وہاں ہر شوق پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور مزید فرمایا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، انہیں ان کا رب خود عمدہ خوشبودار اور پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس شراب کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا والی گندی شراب کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ پاکیزہ شراب خود ان کو ان کا رب پلائے گا اور فرمائے گا یہ ہے تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ، اور جو دنیا میں تم اچھی کوشش کرتے تھے نا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، آج تمہاری اس کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ یہ ہے سورہ الدہر جس کی آیات آپ نے سنی۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور جنت کی نعمتوں کا نام اور ان کی کیفیات کو سن کر آپ کے پاس ایک جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سن کر ان کی چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کی جان جنت کے شوق میں نکلی ہے، جنت کے شوق میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ کے ایک صحابی عمیر ابن حمام ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں اور وہ کھا رہے تھے، جنت کا نام سنا، کھجوروں کو پھینک دیا اور کہا اگر میں کھجوریں ہی کھاتا رہا تو دیر ہو جائے گی۔ اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ کھجوروں کو نیچے پھینکا اور اللہ کے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی جنت کا شوق اور جہنم کا خوف پیدا فرما دے۔ اس کے علاوہ اور کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے نقشے پیش کیے، جنت کے مناظر۔ سورہ الرحمن سنیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جدے وچ عمدہ تے مٹھیاں کھجوراں، جدے وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، جدے وچ نعمتاں لکھاں ہزاراں، جدے وچ جاری نے دودھ دیاں نہراں، جدے وچ مٹھیاں انوکھیاں کھجوراں، جنہاں وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، اندازہ جنت دا لگا نہ سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت جٹلا سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جدے وچ خدمت لئی خادم ہزاراں، جدے وچ لکھاں نے موجاں بہاراں، او نعمتاں ون سونیاں تے مٹھیاں، نہ کناں نے سنیاں نہ اکھاں نے ڈٹھیاں، بلکہ کسے دے دل وچ خیال ہی نہیں آیا، بلکہ کسے دے خیالاں چ نہ آئیاں، اے خبراں خود نبی نے سنائیاں۔ او جنت جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ ورتن، او جنت جدی زمردی زمیناں، جدے وچ سبز ریشم دیاں قالیناں، قالیناں تے بچھیاں سبز نے، قالیناں تے گدے بکھرے ہوئے نے، قالیناں تے گدے بچھے ہوئے نے، نصیباں والے اتے بیٹھے ہوئے نے، اندازہ جنت دا لگا نہ سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت جھٹلا سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ملیں گے کن کو وہ نعمتیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے جانے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے ڈر گئے، اور جو ڈرے گا ظاہر ہے وہ تیاری بھی کرے گا، وہ گناہوں کو چھوڑے گا، نیکیاں کرے گا، وہ پھر اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ فرمایا اس کے لیے ہیں دو باغ، جنتان، کتنے باغ؟ دو باغ، ذواتا افنان، جو لمبی لمبی ٹہنیوں والے، شاخوں والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک درخت، ایک ایک درخت کی 100 شاخ، اور ایک ایک شاخ کا اتنا لمبا سایہ ہوگا، اتنا لمبا سایہ ہوگا کہ اگر کوئی تیز سوار، گھوڑ سوار، شاہ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کے نیچے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، 100 سال ختم ہو جائے گا مگر اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے درخت، اور وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی زور نہیں لگتا۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا خلوص کے ساتھ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ایک دفعہ کہنے سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور جس کے لیے درخت لگے گا انشاءاللہ وہ اس کے نیچے جائے گا بھی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ درخت کسی کے نام کا اور نیچے کوئی اور جا کر بیٹھ جائے۔
جس کا درخت ہوگا اسی کو ملے گا. فرمایا ذواتا افنان، آگے فرمایا فیہما عینان تجریان، اس جنت میں جیسے باغات دو ہیں اسی طرح چشمے بھی دو بہ رہے ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور دونوں باغوں میں پھل بھی دو دو قسم کے، دونوں باغوں میں پھلوں کے بھی جوڑے جوڑے دو دو قسم کے پھل. متکئین فیہا متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان، اور جنتی لوگ ایسے صوفے ہوں گے جن پہ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے اندر والا حصہ ہی ریشم کا ہوگا. اندر والا حصہ، عموماً یہاں جب بستر تیار کیا جاتا ہے یا صوفہ یا گدا، اس کے جو اوپر والا کپڑا ہوتا ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اندر عام بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ اس کے اندر والا جو حصہ ہے وہ بھی ریشمی ہوگا. جب اندرونی حصے کا یہ حال تو اوپر والا کتنا خوبصورت ہوگا. اوپر والا اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور نرم و نازک ہوگا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جنت کے پھل جنت کے میوے ان کے سامنے جھکے ہوں گے، چل کر نہیں جانا پڑے گا. اگر کسی جنتی کا کوئی بھی پھل کھانے کا ارادہ ہوگا وہ ارادہ کرے گا اور اس کو آواز دے گا، اس کا نام لے گا، وہ پھلدار درخت خود چل کر اس کے سامنے آ کر جھک جائے گا اور یہ اپنی مرضی سے اسے توڑ لے گا اور اللہ کی قدرت سے وہاں فوراً دوسرا اور پھل لگ جائے گا اور درخت اپنی جگہ چلے جائے گا. یہ ہیں جنت کے نظارے، جنت کی نعمتیں اور جنتی لوگوں کی شان و شوکت. پھر فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس جنت میں اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے ہم نے حوریں بھی پیدا کی ہیں، اور وہ بھی ایسی صاف ستھری کہ جنہیں ان سے پہلے نہ تو کبھی کسی جن نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی انسان نے. یہاں تم اپنی نظروں اور زبانوں کی حفاظت کر لو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لو، وہاں تمہیں میں ایسی حوریں عطا کروں گا کہ تم سے پہلے انہیں بھی کسی جن اور انسان نے نہ ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنات عدن مساکن طیبہ کیا چیز ہے؟ فرمایا سفید موتی کا، ایک ہی موتی کا اتنا بڑا محل ہوگا، اتنا بڑا محل ہوگا کہ جس کی طول و عرض تقریباً 60 میل تک ہوگی تا حد نگاہ. اور پورے اس محل کے اندر کمرے بنے ہیں، غرفے ہیں، اور ہر گھر میں ہر کمرے میں اس کے اہل خانہ ہیں. ایک میں رہنے والے دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے سوائے اس جنتی کے. دوسرے لوگ اس کو دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے. اور فرمایا کہ ان حوروں میں سے اگر ایک حور دنیا میں اپنا حجاب تھوڑا سا اتار کر اپنا چہرہ ظاہر کر دے
تو اس کے چمک سے، اس کے دمک سے پوری کی پورے روئے زمین منور بھی ہو جائے اور معطر بھی ہو جائے، روشنی سے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس جنتی حور کا جو دوپٹہ ہوگا نا، اس کی قیمت ہی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو پوری کی پوری دنیا بیچ کر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ عطا فرمائیں گے اہل ایمان کو۔ یہ تو جنتی مردوں کی بات ہے نا، اور جنتی عورتیں وہ بھی سوچتی ہیں نا کہ ان کو تو حوریں مل جائیں گی، ہمارا کیا بنے گا۔ جو اہل ایمان اپنے رب کی اور اپنے خامند کی فرما بردار عورتیں ہیں نا، اللہ احکم الحاکمین ان کو جنتی حوروں کی سرداری عطا فرما دیں گے۔ اور کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا کہ نیک زنانی جدوں جنت وچ جاوے گی، 17 ہوراں دی سردار بن جاوے گی۔ جنت دی حور اس نو پچھن آوے گی، نی تینوں کیویں وڈیایا اللہ سائیں۔ کہندے زنانی میں ایک عمل کمایا سی، جو قسمت تہاڈے وچ اکا نہ آیا سی۔ کر کے نکاح میں حکم رب دا بجایا سی، کیتا سی میں راضی خامند تائیں۔ فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ آقا فرماتے ہیں وہ جنتی حوریں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن النائمات نحن الراضیات ولا نسخط ابدا۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گی، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم اپنے شوہر کے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گی، کبھی ہم جدا نہیں ہوں گی، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ راضی رہیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ یہاں لڑائیاں جھگڑے ناراضگیاں ناچاکیاں ختم ہوتی ہی نہیں، وہاں وہ کہتی ہیں ہم ایسی راضی رہیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اور اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت، اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، اتنی عمدہ اور خوبصورت گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، موتی ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ موتی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تو دنیا والوں کا بھی وتیرہ ہے نا کہ احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کریں گے اللہ ان کو اچھا بدلہ ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں مارتے۔ آگے سورہ الواقعہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جنت کا منظر پیش کیا۔ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ نیکی کے کام میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں آگے بڑھنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، سبقت کرنے والے، کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بالکل قریب ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے
کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایسے لوگ اس امت کے پہلے طبقہ میں تو بہت زیادہ تھے، یعنی صحابہ کرام اور تابعین میں، اور بعد میں آنے والوں میں یہ کم لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کرو۔ فرمایا فی جنات النعیم علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یہ ان مسندوں پر، ان تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہیں، متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیے لگا کر بیٹھے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت کے لیے خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والے بچے نو عمر آگے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، جن کے ہاتھوں میں پیالے ہیں، آب خورے ہیں، گلاس ہیں جو ٹھنڈے میٹھے اور خوشبودار پانی سے بھرے ہوئے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس کے پینے سے نہ تو سر میں درد ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا۔ یہ دنیاوی گندی شراب کی طرح نہیں کہ پینے سے نشہ چڑھ جائے اور انسان اپنی زبان سے بیہودہ بکواس بکے، نہیں، عقل میں فطور بھی نہیں آئے گا اور سر میں درد تک نہ ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ پھل اور میوے ملیں گے جو ان کو کھانے کو جی چاہیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان پرندوں کا گوشت بھی ان کو کھلایا جائے گا جو یہ خود پسند کریں گے۔ جنتی کا گوشت کھانے کو جی چاہا، فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے، اس کا نام لے گا، پرندہ خود اس کے سامنے آ جائے گا، یہ اس کے جسم سے گوشت کاٹ لے گا اور پکانا بھی نہیں پڑے گا، روسٹ کیا ہوا پکا ہوا گوشت جتنا چاہے گا اتنا کھا لے گا، اور وہ پرندہ پھر اللہ کے حکم سے اڑ کر جہاں جانا چاہے گا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنت میں 4 قسم کی نہریں چلتی ہیں، 4 نہریں صاف ستھرے پانی کی، ذائقہ نہ خراب ہونے والے دودھ کی، اور عمدہ پاکیزہ شراب کی، اور صاف ستھرے شہد کی، یہ 4 نہریں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حسن اہل جنت کا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بڑا حسن عطا فرمائے گا، ان کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی۔ فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے ایک بڑھیا خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا آقا میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔
آپ بھی آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار شفقت فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بھی بوڑھی عورت نہیں ہوگی، وہ پریشان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے آثار دیکھ کر فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تمام بوڑھوں کو، مردوں عورتوں کو جنت میں جوان کر کے بھیجے گا۔ فرمایا قد ہوگا آدم علیہ السلام کی طرح، 60 ہاتھ لمبا اونچا لمبا قد، اور عمر 30 یا 33 سال کی جوانی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام والے، اور حسن ہوگا یوسف علیہ السلام والا، اور اخلاق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، اے اہل جنت، اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے تمہیں ایسی صحت مل گئی کہ اس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ایسی جوانی مل گئی کہ جس کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ایسا لباس تمہیں پہنا دیا گیا ہے جو کبھی بوسیدہ پرانا نہیں ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کے بقدرے، یعنی جتنا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا فاصلہ ہوتا ہے نا، اس قدر بازار لگا کرے گا جنت میں، بازار حسن۔ یہاں تو حسن پہ مرتے ہیں نا، وہاں حسن کا بازار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تصویریں لگا دیں گے، شکلیں لگا دیں گے، اور جو شکل کسی جنتی کو زیادہ اچھی لگے گی اپنے رب سے دعا کرے گا، اس کی وہی شکل بن جائے گی، وہی حسن اس کو مل جائے گا۔ حسن میں جب اضافہ ہوگا، واپس اپنے گھر میں آئے گا، اپنے اہل خانہ کے پاس، وہ کہیں گی جنتی حوریں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ جب ہمارے پاس سے گئے تھے اور دوبارہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں نا، تو تمہارے حسن میں بہت زیادہ اضافہ ہے، بہت زیادہ چمکدار حسن۔ اور وہ کہیں گے ہم وہاں بازار میں گئے، ہمیں حسن اللہ نے عطا فرمایا، اور تمہیں ہمارے پیچھے ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ نے حسن اور عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ اگلے جمعے احوال جہنم اور جہنم سے بچنے کے طریقے، ضرورت ہے نا اس کی بھی، اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔